نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ سورۃ الاعلی آیت نمبر 15 سے لے کے 17 تک 3 آیات مبارکہ ہیں جی۔ تجوید کے اعتبار سے پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ واو واو کے لیے میں کہتا ہوں ہمیشہ شفتین گول، دونوں ہونٹ ان کو شفتین کہتے ہیں۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، صاد کو پر کرنا ہے، را زبر کے ساتھ ہے، پر پڑھنی ہے۔ صاد کو پر کرنے کے ساتھ فوراً لام پتلا پڑھنا ہے۔ بل تؤثرون الحیاة الدنیا، حمزہ جب بھی ساکن آئے جھٹکے سے پڑھنا ہے۔ تؤثرون، سا کا مخرج ہے، دونوں دانتوں کے درمیان زبان نظر آئے۔ الحیاة الدنیا، ہا، اس ہا کا مخرج جو ہے وہ زبان منہ زیادہ کھولیں گے تو وہ آواز پیدا ہوگی۔ والآخرۃ خیر وابقا، با کے اوپر قلقلہ کریں گے کیونکہ با حرف قطب و جدن میں سے ہے، جب ساکن آئے تو ان کے اوپر قلقلہ کیا جاتا ہے۔ دنیا، نون ساکن کے بعد یا ہے، یرملون کا قاعدہ نہیں لگے گا کیونکہ یہ دونوں کلمات ایک ہی حرف کے، ایک ہی کلمے کے اندر دونوں حروف آئے ہیں، تو اس کے اوپر ہم وہ نہیں کر سکتے۔ دنیا، جیسے من یقولو ہے، وہ من علیحدہ کلمہ ہے، یقولو علیحدہ کلمہ ہے، تو وہاں پہ یہ کلیہ اپلائی ہوتا ہے تجوید کا۔ یہ ہوئی جی تجوید کی باتیں۔ آگے چلتے ہیں علم صرف میں۔ علم صرف میں واو حرف عطف ہے، ذال کاف را مادہ ہے، تو یہ باب ذکر یذکر نصر ینصر سے ہے، تو فعل ہے، فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اسم کا روٹ ورڈ سین میم واو ہے، واو کو حمزہ سے بدل کر شروع میں لایا گیا تو اسم بنا۔ ربی ہی اسم، ہا ضمیر مجرور متصل، تو اسم جمع مجرور اسم مرکب اضافی بنا۔ فصلی، فا حرف عطف ہے، صلی، اس کا روٹ ورڈ ہے صاد لام واو۔ پہلی آیت میں ہم نے پڑھا صاد لام یا، وہ ہے آگ میں جلنا، بھننا، روسٹ کرنا، وہ ہے اس کا روٹ ورڈ۔ یہ باب تفعیل سے ہے، صلوا فعلا وقت کے وزن پر صلوا بنے گا، تو واو چونکہ تیسری جگہ سے شفٹ ہو کر چوتھی پانچویں جگہ چلی گئی ہے تو یا ہو جائے گی، تو یہ الف مکسورہ کی شکل میں لکھی جائے گی کیونکہ اس کے ماقبل لام کے اوپر زبر ہے تو صلا بنے گا۔ بل حرف اضراب ہے جو ماقبل کی نفی کر کے مابعد کے ساتھ عدول کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تؤثرون، تؤثرون کیا ہے؟ آثرہ اس کا فعل ہے، باب افعال ہے۔ افعل یفعل سے تفعلون، یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ تؤثرون، کوئی تعلیل نہیں ہوئی۔ الحیات، ہا یا واو مادہ ہے اس کا، حیات اسم ہوا، اور دنیا دال نون واو اس کا مادہ ہے، فعلا کے وزن پر دنوا، اور یہ دنیا، اس واو کو یا سے بدل دیا۔ تو یہ قاعدہ ہے، یہ فعلا اسمی اور وصفی دو اقسام ہیں اس کی۔ یہ ہم نے ایڈوانس لیکچرز میں جہاں پہ لفظ تقوی بنایا ہوا ہے اس کے اندر یہ چیز جو ہے نا وہ تفصیل سے ایکسپلین کی ہوئی ہے۔ جس کو اس کے اوپر زیادہ معلومات حاصل کرنے کا شوق ہو وہ اس لیکچر کو دیکھ سکتا ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب کو کہوں گا کہ اس کا لیکچر کا لنک جو ہے نا اس لیکچر کے نیچے وہ بھی ہم دے دیں گے، تاکہ اس کو کلک کریں گے آپ تو اس لیکچر پہ چلے جائیں گے۔ تقوی لفظ اور دنیا، اس میں فتویٰ، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ آگے کیا ہے جی؟ واو عطف ہے، الآخرہ اسم ہے، خیر اسم، واو پھر حرف عطف، اور ابقا یہ کیا ہے جی؟ یہ اس پہ تفضیل ہے، با قاف یا افعل کے وزن پر، افعلو کے وزن پر ابقا، تو باقی رہنا۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہوئی ہماری علم صرف کے مطابق الفاظ کے اوپر بحث کہ یہ الفاظ کیسے بنے۔
تو یہ اس میں تفضیل کے سیغے میں نے پچھلے لیکچر میں بتائے ہیں، افعلو کے وزن پر آئے گا، تو یہ ابقا بن جائے گا۔ عین کے قاف کے اوپر زبر کی وجہ سے یہ یا الف مکسورہ میں بدل گئی، تو یہ ابقا، اس میں تفضیل ہے، کسی اور کے مقابلے میں اس کا مصدری معنی میں زیادتی پائی جا رہی ہے۔ تو یہ ہوئی جی علم صرف کے مطابق الفاظ کے اوپر بحث۔ آگے چلتے ہیں علم نحو میں۔ علم نحو میں واو حرف عطف ہے، ذکرہ یہ فعل ہے، فعل ماضی ہے، اور فعل ماضی ہمیشہ مبنی ہوتا ہے جی، تبدیل نہیں ہوتا۔ آپ نے کوئی بات کر دی، آپ کے منہ سے بات نکل گئی تو ماضی ہو چکی، وہ بدل نہیں سکتی، وہ آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ ذکرہ اس فعل جو مبنی ہے، اس کے اندر ایک ضمیر بھی ہے جو ہوا کی شکل میں ہے اور وہ مرفوع ہوتی ہے۔ تو یہ فعل مبنی ہے، اس کے اندر ضمیر جو ہے وہ معرب ہے، تو یہاں پہ ہم ایک کلمہ معرب بھی لکھ لیتے ہیں۔ جب یہی ضمیر فعل ماضی مجہول کے اندر آئے گی تو وہ کیا ہوگی؟ وہ نائب فاعل بن جائے گی۔ تو یہاں پہ یہ مرفوع ہے، معرب ہو کر اس نے یا مرفوع ہونا ہے یا مجزوم ہونا ہے، منصوب ہونا ہے، مرفوع ہونا ہے، تو وہ ہم دیکھتے ہیں آگے جا کر مرفوع ہو کر کیا بنتی ہے۔ آگے کلمہ ہے ربہ، اسم جمع اسم ضمیر، یہ مرکب اضافی بنا۔ اس مرکب اضافی کے ساتھ جب یہ اسم جمع ہوا تو یہ پھر ایک مرکب اضافی بنا، تو اس مرکب اضافی کو پہچاننے کے لیے کہ یہ کون سی حالت میں ہے، اسم ہے نا، تو اسم یا مرفوع ہوگا یا وہ منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا۔ اسم کبھی مجزوم نہیں ہوتا اور فعل کبھی مجرور نہیں ہوتا۔ تو یہ ہم دیکھیں گے کہ یہ مرکب اضافی یہ کون سی حالت میں ہے۔ اس کی حالت اس کے مضاف سے جانی جائے گی، مضاف کے اوپر چونکہ آخری حرف کے اوپر نصب ہے تو ہم کہیں گے یہ منصوب ہے۔ تو یہ منصوب کیسے بنا جی؟ مبنی فعل ہے جمع، یہ مرفوع ہو کر فاعل بن رہا ہے اور یہ منصوب ہو کر مفعول بہ بن رہا ہے۔ تو یہ فعل، فاعل اور مفعول ایک جملہ بنا جس کا عطف ہے پچھلے جملہ پر، قد افلح من تزکا، وہ جو من کا صلہ ہے فعل تزکا، اس کے اوپر اس کا عطف ہے۔ تو گویا من کا صلہ صرف وہ ایک جملہ نہیں ہے، آگے اس معطوف اول اور وہ معطوف علیہ، اس کے اوپر بھی دونوں مل کر اس کا صلہ بنیں گے۔ آگے یہ معطوف ثانی بھی ہے، فا حرف عطف ہے، صلی، صلی میں کیا ہے جی؟ ہر فعل کے اندر ایک ضمیر ہے، اس میں ہوا ضمیر ہے جو مرفوع ہے، اور فعل کون سا ہے؟ فصلی، اور یہ فعل کون سا ہے جی؟ یہ منصوب ہے، مجرور ہے، یا مجرور تو فعل ہوتا ہی نہیں ہے، تو یہ ہم کہیں گے یہ فعل ماضی ہے، تو یہ مبنی ہے۔ تو مبنی فعل جمع، یہ جو اس کے اندر ضمیر فاعل ہے، اس کو ہم چلو مبنی ادھر ہی رہنے دیتے ہیں۔ تو یہ فعل جمع فاعل مرفوع ہو کر یہ فاعل بن رہا ہے، تو یہ ہم کہیں گے یہ معطوف ثانی، یہ جملہ معطوف اول، تو پیچھے معطوف علیہ من تزکا وہ معطوف، تو گویا یہ سب مل کر ایک مرکب عطفی ہو کر اس من کا صلہ بنیں گے۔ تو وہ من کیا ہے؟ افلح، افلح کا وہ فاعل ہے، وہ فلاح پا گیا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بل حرف اضراب ہے جو ما قبل کی نفی کرنے کے بعد ما بعد کے ساتھ عدول کراتا ہے، تو یہاں پہ ہم کہیں گے تؤثرون الحیات الدنیا، تو یہ حیات، یہ نصب ہونے کے ساتھ یہ تؤثرون میں
ہر فعل کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے. ہم یہ جمع کا صیغہ ہے تو ہم کہیں گے یہ واو جو ہے یہ اس میں ضمیر. اسم. تو یہ ہر فعل کے اندر جو ضمیر ہوتی ہے وہ ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، تو ہم اس کو کہہ دیتے ہیں جی یہ مرفوع ہے. اس سے پہلے کیا ہے؟ یہ فعل ہے. فعل کون سا ہے؟ فعل مضارع ہے. تو فعل مضارع جو ہے وہ معرب ہوتا ہے سوائے دو صیغوں کے. کون سے دو صیغے؟ جمع مونس غائب کا اور جمع مونس حاضر کا صیغہ. وہ مبنی ہوتے ہیں، وہ نہیں تبدیل ہوتے. تو یہ اس کے علاوہ ہے. تفعلون تو معرب ہے، تو معربوں کا نام ڈیسائیڈ کریں گے کہ معرب ہونے کے بعد یہ فعل کیا مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجزوم ہے. تو ہم نے دیکھا تفعلون اپنی پوری حالت جو اصل ہے اس کے ساتھ وہ قائم دائم ہے، اور دوسری اس کے سے پہلے نہ تو کوئی جوازم المضارع سے حرف آیا ہے جو کہ لم، لما، لام امر، لائے نہیں، یا نواسب سے آیا ہے لن، الن، کئی، اذن، حتی، لام کئی، یہ سارے تو نہیں، کوئی نہیں آیا. تو ہم کہیں گے کہ یہ فعل مضارع مرفوع ہے. پھر اگلا سوال ہوگا کہ وہ نہیں آئے تو یہ مرفوع ہے. اچھا اگر وہ آ جاتے تو انہیں کرنا کیا تھا؟ یعنی نواسب یا جوازم آ جاتے تو کرنا کیا تھا؟ خاص طور پر اس صیغے میں ہر صیغے کی اپنی اپنی علیحدہ پوزیشن ہے. تو یہ جمع کا صیغہ ہے، اس نے آ کر نون کا حذف کرنا تھا. تو ہم اگر یہ حذف ہو جاتا اور اس سے پہلے جازم المضارع ہوتا تو ہم کہتے یہ فعل مضارع مجزوم ہے اور علامت جزم کیا ہے؟ حذف النون. تو اگر وہ ناصب ہوتا تو پھر بھی ہم کہتے یہ فعل مضارع منصوب ہے، علامت نصب کیا ہے؟ حذف النون. تو یہاں پہ یہ ہم نے اس کو مرفوع کہا تو علامت رفع کیا ہے؟ ثبوت النون. تو یہ نون قائم ہے، اس لیے ہم کہیں گے علامت رفع ہے کہ ثبوت النون ہے، اس کا نون اعرابی یہاں پہ موجود ہے، اس لیے یہ فعل ہے، فعل مرفوع ہے. تو گویا آگے جملہ بھی دیکھ لیتے ہیں ایک بار. یہ اسم کیا ہے جی؟ یہ اسم منصوب ہے. منصوب. تو منصوب اسم یہ ابھی ہم دیکھتے ہیں یہ مرفوع فعل ہے، یہ فاعل ہے اور یہ مفعول ہے، بلکہ مفعول بھی. ٹھیک ہے جی. تو یہ پورا جملہ. آگے حیات الدنیا کو بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ علماء لکھتے ہیں کہ یہ حیات الدنیا جو ہے یہ موصوف ہے اور یہ اس کی صفت ہے. تو یہ مرکب توصیفی منصوب ہے. ہم یہاں پہ کہیں گے یہ مرکب توصیفی حالت نصب میں ہے، وہ ہم لکھ چکے. تو یہ مرکب توصیفی منصوب ہے. تو مرکب توصیفی یہاں پہ مفعول بھی بن رہا ہے. تو بلکہ وہ دنیا کی زندگی کو اہمیت دیتے ہیں، بہتر سمجھتے ہیں. واو حالیہ ہے، سوری یہ واو عطف نہیں ہے، واو حالیہ ہے. ہر حال ہے یہ کس کا؟ واو حالیہ کے بعد حال ہوتا ہے. تو حال یہ پورے کا پورا کس کا ہوگا؟ پہلے ہی لکھ لیتے ہیں یہ حال ہے. اس کا ذل حال کون سا ہے؟ یہ واو ضمیر اس کا ذل حال ہے. یہ اس فاعل کا یہ ہم کہیں گے ذل حال. تو یہ حال ہے. پہلے تو یہ بات ہوئی. والآخرۃ یہ مبتدا جملہ اسمیہ ہے اور یہ خبر. مبتدا اور خبر مل کر
والآخرۃ خیر وابقی، خیر وابقی. تو یہاں پہ ہم کہیں گے یہ دونوں کیا ہیں جی؟ مرکب عطفی ہیں. یہ خبر جو ہے یہ معطوف ہے، معطوف علیہ ہے، اور جمع یہ اس کے آگے والا فعل جو ہے وہ معطوف ہے. سوری، اس میں تفضیل. تو یہ دونوں اسماء، یہ بھی خیر بھی اسم، ابقا بھی اسم، دونوں اسم آپس میں کیا بنے جی؟ اسم جمع اسم مرکب عطفی ہو کر خبر بنے کس کی؟ اس مبتدا کی. تو گویا یہ پورا جملہ اسمیہ جو ہے وہ حال بن رہا ہے کس ذوالحال کا؟ اس تؤثرون کے اندر جو واو ہے. تو گویا ترجمہ یہ بنا کہ یہ خطاب جو ہے اس وقت کے کفار مکہ کو ہے کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. تو جس نے اپنا تزکیہ کیا، اپنے رب کا نام لیا، اس کو یاد کیا اور نماز پڑھی، گویا اس نے فلاح پا لی. بلکہ یہ کام کرنے کی بجائے تم یہ کرتے ہو. تم کیا سمجھتے ہو؟ تم سمجھتے ہو کہ یہ دنیاوی زندگی جو ہے یہ بہتر ہے، جبکہ تمہارا حال یہ ہے کہ تمہیں سوچنا یہ چاہیے کہ والآخرۃ خیر وابقی، آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. یہ جس دنیا کی زندگی کے پیچھے تم لگے ہوئے ہو وہ بہتر نہیں ہے، اس کے پیچھے آپ نہ لگو. اس کی بجائے آپ کا حال یہ ہونا چاہیے کہ آپ یہ سمجھ جاؤ کہ آخرت جو ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. وما علینا الا البلاغ.